ہماری عبادتیں ہمیں اللہ کے اتنا قریب تک نہیں پہنچاتی جتنا ہمارے عقیدے، ہمارا ایمان ہمیں پہنچا دیتا ہے۔ عبادتوں کا وہ اجر اور ثواب نہیں ہے جو عقیدوں کا، ایمان والے ہونے کا اجر و ثواب ہے۔ تو دوستوں بزرگوں، ایمان چیز جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت ساری قربانیاں ہیں، صحابہ اکرام کے جانے گئے، حضرات اولیاء اللہ کی زندگیاں اس میں صرف ہوئی، پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر تکالیف آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانیاں پیش کرنے کی نوبت آئی، اس لیے کہ غائبین آنے والی میری امت تک ایمان اور کلمہ پہنچ جائے، ہمارے تک کلمہ پہنچے اور ہمیں ایمان والے بنے۔ آج ہم سب مسلمان ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ ایمان والے کا مطلب مومن کامل، یعنی 100% پکا اور سچا ایمان والا ہونا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ اے ایمان والوں، پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، تمہیں پورے ایمان والے بن جاؤ۔ اس بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، پھر بھی مومن کیسے بننا؟ ہمیں ہمارے مسلمان، ہماری سوچ اور ہمارے سمجھ، ہمارے اعتبار کے ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے اعتبار کے مومن ہیں۔ اللہ فرماتا کہ نہیں، جیسا میں چاہتا ہوں ویسے مسلمان بن جائیں۔ ایمان کی بہت سارے شرائط ہیں، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، صدقہ خیرات نہیں ہے۔ ایمان کی پہلی شرط جو ہے وہ اللہ کی ذات سے جڑ جانے کا یقین اور بھروسہ ہے۔ مسلمان عبادت گزار ہے، دن بھر روزہ رکھتا، رات بھر سجدے میں نوافل میں رہتا، قرآن کی تلاوت کر رہا، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا، لیکن اس کا عقیدہ اور یقین اللہ کی ذات سے جڑا نہیں ہے، تو اس کا یہ سارا کرنا بیکار ہے۔ کہ کوئی کام آنے والے اعمال نہیں بنے۔ بھروسہ بہت بڑی ایمان کے اندر شرط کی بنیاد ہے۔ یقین ایک چیز یہ ہے، آج دن ہے، ساری دنیا آ کر ہمیں بولے کہ اس وقت رات ہے تو ہم ماننے کو تیار ہیں کیا؟ نہیں مانتے، کیونکہ دن ہے بھی اب بولتے، ابھی سورج چل رہا، روشنی ہے، یہ دن ہے۔ رات کے وقت میں پوری دنیا ہمیں بولے کہ اب دن چل رہا ہے تو کون ماننے کو تیار ہے؟ کہے گا کہ نہیں، اب کیا ہے؟ رات ہے، دن نہیں ہے، رات ہے۔ مطلب یہ اتنا یقین، دن ہونے کا یقین، رات ہونے کا یقین، انسان کی زندگی گزارنے کے واسطے اسباب میں ہوا کا، پانی کا، کھانا اور کپڑے کا ہونے کا یقین جیسا ہے، ویسے ایمان کا یقین کا ہونا ضروری ہے۔ وہ یقین یہ کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، اور یہ یقین کہ اللہ میری زندگی کے 50، 60، 70، 80 سال کی جتنی بھی زندگی گزری نا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب مجھے پوچھے گا، یہ یقین ہے ہمارا۔ اگر ہمیں کامیاب ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کا فیصلہ ہے، ناکام ہو گئے تو پھر اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ یقین ہے، اس کے اندر ایک چیز ہے، بھروسہ ہے۔ یقین تو آدمی کر لیتا،
ایک مسلمان کو پوچھو کہ بھائی مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ میں پھر دوبارہ زندہ کرتا ہوں، بھروسے کی بات آتی ہے تو وہاں ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، ہمیں وہاں پر کمزور پڑ جاتے ہیں، جلدی سے بھروسہ نہیں کرتے، جبکہ ایمان کی شرط وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ پہلے اللہ کی ذات سے بھروسہ ہو جائے۔ فوراً ہمیں کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے، نہیں ہمارے باپ داداؤں کی دولت سے پراپرٹی سے ہمیں امپروو ہونے کو جا رہی، ہمیں محنت کر رہی، کما رہی، بزنس بیپار کر رہی، ہمیں کما کو کھا رہی، سو اللہ کام پال رہا۔ یہ شیطانی وسوسے دل میں آتے ہیں تو اس کا ایمان گیا وہاں کمزور پڑ گیا۔ ہمیں کون پالتا ہے؟ اللہ پالتا ہے۔ فوراً ایسا بھروسہ ہونا کہ دوسرا اس میں دو رائے نہیں، سوچنے کا وقت نہیں ہمارے پاس۔ پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے۔ ہمارے باپ ہمیں پیدا نہیں کرے، اللہ نے پیدا کیا۔ مارے گا، موت دے گا، ہماری زندگی ختم کرے گا کون؟ کوئی حادثات نہیں ختم کریں گے، اللہ ہمیں موت دے گا، جس حالت میں بھی ہوگی اللہ ہی ہمیں موت دے گا، ہماری زندگی چھینے گا۔ یہ بھروسہ ہے، یہ چیز امت مسلمہ کے اندر آنا ہے۔ جب اللہ کی ذات کا بھروسہ ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ سارے غلط عقائد، رواج، رسم، بدعاتیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہیں، بعد چل کر ہمیں ایمان والے بنتے ہیں۔ قرآن کریم میں کتنے ایسے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں فرمایا۔ کئی ہم نے انبیاء کرام اور صحابہ کرام اولیاء اللہ کی زندگیوں کے واقعات سے اور ان کے کارناموں سے مستفیض ہوئے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ایسا ایمان ہمیں بنانے، جب تک ہم کامل مومن اور ایمان نہیں بنے نا تبھی تو آ کر ہمیں محرم کے تعلق سے، سفر کے تعلق سے، مہینوں کے، دنوں کے، وقت کے عقائد آ کر ہمارے دلوں میں گھس جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھروسہ نہیں ہوا اللہ کی ذات سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آنے والوں کے واسطے، لوگوں کی فائدے کے واسطے، ان کے سدھار کے واسطے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے تذکیروں کو بیان کیا۔ حضرت موسیٰ کے کئی واقعات ہیں، یہ جلیل القدر انبیاء کرام کے واقعات اللہ نے قرآن پاک میں نازل کیا، اس لیے کہ قیامت تک آنے والی امت جو ہے، اللہ کے بندے جو ہے، اس سے فائدہ اٹھائے اور دیکھے کہ ویسا اپنا ایمان بنائے۔ اب بھروسے کے اعتبار سے قرآن کے تعلق سے ایک چھوٹا سا واقعہ کا میں ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ذکر فرمایا اور ان کے تعلق سے پیش آنے والا ایک چھوٹا سا واقعہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ ہمیں اس سے بھروسہ کیا ہے معلوم پتہ چل جاتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ارجعی، جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، دودھ پینے کے لائق کے بچے تھے، تو وہ اپنی ماں کے گود میں تھے، اللہ نے اس وقت ان پر الہام وحی نازل فرمایا کہ اب تو بچے کو دودھ پلانے کے بعد لے کر جانا، اپنے پاس رکھنے کا، اگر فرعون کی فوجی دیکھ لیں گے اسے قتل کر ڈالیں گے، یہ ڈر اگر تیرے دل کے اندر ہے تو اس بچے کو لے جا کر دریا میں ڈال دینا، اللہ کا حکم۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر کہیں بیابانوں میں چھوڑ آؤ، اور ان کے پاس بچے کے ساتھ ماں بھی تھی اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی تھوڑا بہت باقی ان کے پاس تھا۔ اب ہمیں اندازہ لگائیں، ذرا غور کریں، اللہ نے حکم دیا دودھ پیتے بچے کو لے جا کر دریا میں ڈال دینا،
اس لیے کہ بچے کی حفاظت کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظت میں کروں گا، غم نہیں کرنا، فکر نہیں کرنا، بعد میں اسے میں تیرے پاس لوٹا دوں گا. اور اسے ہم نے رسولوں میں سے بنایا ہے، یعنی ہم نے اسے رسول بنایا. حضرت علماء کرام ایک نقطہ ارشاد فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انسان بشر تھی، آج کی عورتوں جیسے وہ بھی ایک عورت تھی. آج جیسا ہم بچوں کی پرورش، محبت، پیار کرتے ہیں ویسے ہی وہ بھی کرتی ہوں گی. اگر وہ سوچ سکتی تھی تو یہ باتیں سوچ سکتی تھی کہ اللہ اگر تو اسے رسول ہی بنایا ہے تو اس کے پاس کوئی دشمن آئے گا کیسے؟ جب یہ تیرا رسول ہے تو اسے دشمن پکڑیں گے کیسے؟ یا پھر میں کسی غار میں لے جا کر چھوڑ آتی ہوں تاکہ بچے کی جان بچ جائے، یا پھر یہ کہ میں اپنے بچے کو مکان کے چھت پر رکھ دیتی ہوں تاکہ محفوظ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ نہیں، اسے کہاں ڈالنا؟ دریا میں ڈالنا، پانی میں چھوڑنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سوچتی کسی بھی حالت میں کسی ایک چیز کے اندر رکھ کر پانی اس میں نہ بھرے، ایسی کوئی ترتیب سوچ کر میں دریا میں چھوڑ دیتی ہوں. پھر یہ بات سوچنے میں آتی ہے اگر ہوا نہیں گئی اندر، ہوا نہ جانے کی وجہ سے بھی جان نکل جائے گی. دونوں چیزیں سامنے آ گئی. پانی میں گیا تب بھی بچہ مر جائے گا، اگر ہوا نہیں ملے گی، آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے سانس پھولے گی، اس سے بھی بچہ مر جائے گا. سوچ سکتی تھی. حضرت علماء کرام نے فرمایا حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں کوئی بات نہیں آئی. ترتیب بھی اللہ نے بتا دیا اور آپ نے ایک صندوق کو تیار کیا، اس کے اندر بچے کو ڈال دیتی، لے جا کر دریائے نیل میں چھوڑ کر واپس گھر چلے جاتی. سوچنا ہے، غور کرنا ہے. اللہ کا یقین اور بھروسہ اور اللہ کے وعدے پر بھروسہ، یہ چیزیں ایمان میں سے آتی ہیں. آج چھوٹی سی چیز کی ہمیں قربانی نہیں دیتے، نہ وقت کی قربانی دیتے ہیں، نہ عبادتوں کے واسطے قربانی دیتے ہیں. ہم اپنی اولاد کو دین اور اللہ کے راہ میں لگانے کے واسطے ہم تیار نہیں ہیں. آج دنیا کے واسطے ہمیں کی پوری زندگی لگا دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں لگانا ہمیں تیار نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واقعہ اور ذکر اللہ نے اسی لیے کیا کہ ان جیسا بھروسہ سیکھ لو. دودھ پیتے بچے کو لے جا کر صندوق میں رکھ کر پانی میں ڈال کر گھر واپس آ گئی. اتفاق سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دریا کے قریب میں ٹہل رہے تھے. آس پاس میں ارد گرد میں اس کے 400 غلام موجود تھے. کسی وزیر نے دیکھا کہ پانی میں تیرتے ہوئے ایک صندوق آ رہا ہے تو اسے اٹھا کر فرعون کے سامنے لایا. حکم ہوا کہ کھولو، دیکھو اس کے اندر ہے کیا. صندوق کو کھولا گیا تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک حسین اور خوبصورت پیارا سا چاند جیسے چہرے والا بچہ موجود ہے. اللہ نے فرمایا نہیں وَأَلْقَيْتُ إِلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اے میرے پیارے موسیٰ، میرے نبی، ہم نے تیرے چہرے پر ایسا بنایا، ایسا نور ڈالا، ایسا اثر ڈالا، جو کوئی تجھے دیکھے گا وہ دل دے بیٹھے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ نے اتنا خوبصورت، انبیاء کرام ہوتے ہی خوبصورت ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا جو کوئی دیکھتا نہیں، اس کے سارے پریشانیاں، غم، تکلیفیں دور ہو جاتی اور اس بچے سے محبت پیدا ہو جاتی. جب اسے کھولا گیا تو فرعون کی بیوی نے سب سے پہلا لفظ یہ کہا لا تقتلوا،
یعنی تم اسے قتل نہیں کرو گے. اس وقت دور چل رہا تھا، سارے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، نہیں تم اسے قتل نہیں کرو گے. فرعون نے بات کو مان لیا کہ ہاں نہیں کریں گے. بیوی نے کہا کہ یہ بچہ اگر ہمیں نفع بھی نہ پہنچائے، کم از کم ہمیں اسے اپنا بیٹا بنا کر پال لیں گے، ہماری حکومت نہیں چھینے گا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. یہ تو دیکھو اس کی وجہ سے میری اور تمہاری آنکھوں کی یہ ٹھنڈک بنے گا. بیوی نے کہا میری اور تیری آنکھوں کی یہ ٹھنڈک ہے بچہ، اتنا پیارا بچہ. فرعون نے کہا یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. روح المعانی میں بہت بڑی کتاب ہے، حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے. دیکھو انسان کو اس کی دنیا اور آخرت بنانے کے واسطے پوری زندگی نہیں لگتی، پل کی ضرورت ہوتی، پل کے عمل کی ضرورت ہوتی. یا دنیا اور اس کے آخرت انہیں برباد کر لینا ہے تو بھی پوری زندگی نہیں لگتی، کچھ سیکنڈ کی ضرورت ہے، برباد ہو جاتا ہے. آباد اور برباد ہونا کچھ پل ہی کی اس کے بعد وقت ہے، زیادہ عرصے کی ضرورت نہیں. فرعون نے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو بن سکتا ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت علماء نے فرمایا کہ جب اس کی بیوی نے کہا یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس وقت اگر فرعون ہاں کہہ دیتا تو یہ ہاں کہنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ایمان والوں میں سے جمع کر دیتا، ایمان والا بننے کے اسے قابل بنا دیتا. یعنی فرعون کے نصیب میں ایمان بھی آ جاتا، پھر وہ اتنا بڑا ظالم اور جابر نہیں بنتا تھا. اس نے پہلا لفظ انکار کیا. کیا کیا؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں. بیوی کی خوشی دیکھ کر بیوی نے بچے کو لے کر خوش ہو گئی، تو اس کی خوشی کی وجہ سے وہ جو 400 غلام تھے فرعون کے، اس نے سب کو آزاد کر دیا. حضرت علماء نے یہاں بھی نقطہ بیان فرمایا کہ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ جہاں جاتے ہیں، جہاں ان کا قدم مبارک پڑتا ہے، وہاں سے نفس کی غلامی اور غلامیت چیز جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، آزادی مل جاتی ہے. یہ نبی کے آنے کی برکت تھی، 400 لوگوں کو غلامی سے آزادی مل گئی. محل کو لے کر گئے، اب بچے کی پرورش کا مسئلہ آ پڑا، بچے کو دودھ پلانا ہے. فرعون نے کوششیں کرتا ہے، آس پاس کی دودھ پلانے والی خواتین کو بلاتا ہے، لاکھ کوششیں کرتا ہے، لیکن بچہ دودھ پینے کو تیار نہیں ہے. بازو کے گاؤں سے، دوسرے اطراف و اکناف سے کئی عورتوں کو بلا کر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش کرواتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ ایک ہیں کہ وہ دودھ پینے کو تیار نہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کے زبان میں کسی دوسری خاتون کا ایک قطرہ دودھ بھی جانے کو حرام کر دیا ہے. اب اس کی ماں ہی کا وہ بچہ دودھ پیے گا. سوچنا، غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ظالم اور دشمن کے محل میں بچہ پہنچ گیا، بوڑھی ماں دوسری طرف اپنی جھوپڑی میں موجود ہے. اب بچے کو دودھ بھی پلانا ہے، ساری کوشش کرنے کے بعد بھی ناکام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وہ صبر دیا، وہ طاقت دیا کہ اس نے صبر سے رہی. اندیشہ قریب تھا کہ اگر وہ روتی، چلاتی، گڑ گڑاتی تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ فرعون کے دربار میں جو بچہ ہے وہ اس عورت کا بچہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا استقامت والا صبر دیا کہ غم تو تھی، تکلیف تو تھی، لیکن اپنے الفاظات کو وہ باہر ظاہر نہیں کری. ان کی بیٹی تھی، اپنی بیٹی سے کہا کہ جاؤ کہیں تلاش کر کے بھائی کا کیا حال چال ہے دیکھ کر آنا.
اور ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے فرعون کے محل کے پاس پہنچتی، کئی لوگ جمع ہیں، عورتیں ہیں، ایک ایک عورت آتی ہے، بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے، وہ پینے کو تیار نہیں ہے، دوسری عورت آتی ہے، چلے جاتی ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے۔ بہن نے سارا ماجرا دیکھ کر فرعون سے جا کر کہتی ہے کہ میں کچھ ایسی خاتون کو بھی جانتی ہوں، آپ اسے بلا کر دیکھنا کوشش کر کہ شاید ہو سکتا اس عورت کا دودھ پی لے۔ فرعون نے کہا کہ ابھی تو کہہ رہی ہے، جلدی بھاگنا، جا کر لے کر آ، تو جسے چاہے بلا لینا، لیکن یہ بچے کو دودھ پلانا تاکہ اس کی پریشانی مجھ سے ختم ہو۔ اب ان کی بہن دوڑتی ہوئی چلی کہ امی جان چلیے، بھائی دودھ نہیں پی رہا ہے۔ یہ معاملہ سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں والدہ محل کی طرف تشریف لاتے ہیں، اور آنے کے بعد بچے کو دیکھتے ہیں تو یہ پرسکون سا اپنے دل کے اندر پاتے ہیں، اپنا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ بچے کو لے کر گود کے اندر جیسے ہی دودھ پلانا شروع کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دودھ پینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام تھا۔ فرعون بھی خوش ہو گیا کہ چلو بچے کی پریشانی ختم ہو گئی۔ 2-3 دن ماں کے وہیں پر گزرنے کے بعد ماں نے کہا کہ مجھے محلوں میں رہا نہیں جاتا، میں اپنے گھر جاؤں گی۔ اور فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں جانا ہے تو اس بچے کو بھی ساتھ میں لے کر جانا، یہ بچہ ہمارا ہے، اس کی پرورش کرنا اور اسے دودھ پلانا، اس کی دیکھ بھال کرنا ہمارے خزانے سے ماہانہ تنخواہ میں مقرر کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ایمان کی بنیاد پر جب بندہ ایسا یقین اللہ کی ذات سے رکھتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا یقین تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 گنا اجر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ 2 گنا ڈبل کیسے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، موسیٰ کی والدہ کو اپنا بچہ ہے، اپنے بچے کو پرورش کر رہی ہے، دیکھ بھال کر رہی ہے، ایک تو ہے، اور اس کے بدلے میں فرعون کے خزانے سے تنخواہ بھی مقرر کر دی گئی۔ تو دوستوں بزرگوں، آپ کی والدہ لے کر گھر چلے جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ، میں تجھے تیرے بچے کو بعد میں تیرے پاس لوٹا دیتا ہوں۔ اور لوٹا کر کہتا ہے کہ ہم نے اس کے بچے کو اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ وہ غم اور تکلیف میں نہ ہو، وہ اسے سکون حاصل ہو جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق اور سچ ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، کہ بہت سارے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ یہ باتوں کو نہیں جانتے۔ اللہ نے خود فرمایا میرا وعدہ سچا اور حق کا ہے، اکثر لوگ اسے جانتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا دوستوں بزرگوں، معلوم ہوا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پیتے بچے کو لے جا کر دریا میں ڈال دیا، اس بھروسے کے اوپر کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بچے کو تیرے پاس میں لوٹا دوں گا۔ بچے کو لوٹا دیا۔ کچھ ہی دنوں کے اندر کا معاملہ، اللہ کی قدرت کا یہ کارنامہ دیکھیں۔ تو لہٰذا ہمیں آج اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کر کر ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسا بھروسہ اللہ کی ذات سے ہونا۔ ہمیں اپنے ایمان کو کہاں کمزور کر ڈالے جا کر، ہمارا بھروسہ الو پر گیا، کوے پر گیا، واسطوں پر گیا، آষاڑھ کے مہینے پر گیا، ہمارا بھروسہ حکیم اور طبیب نجومیوں پر گیا، جیسا کہ سفر اور محرم کے تعلق سے بد عقائد آج ہمارے اندر پائے جاتے ہیں نا۔ یہ ایک اللہ کی ذات سے اگر بھروسہ ہوتا تو یہ عقیدے ہمارے دلوں میں نہیں آتے تھے۔ اللہ کا بھروسہ آج ہمارے دلوں میں نہ ہونے کی وجہ سے ہر چیز آج ہمارے ایمان کا امتحان لے رہی ہے۔ کبھی ظالم بادشاہ ہمیں آزماتے ہیں، کبھی حالات آزماتے ہیں، کبھی موسم آزماتے ہیں،
کبھی برسات نہیں ہو رہی، ہمارے آزمائشیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ کاج ہم ہیں کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لینے کو ہم خود تیار نہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں 2 مسلمان گرفتار ہو کر کافروں کے قافلے میں چلے گئے۔ قافلے کے لوگوں نے ان کے سپہ سالار، ان کے بادشاہ کو یہ پیغام دیا، یہ مسلمان صحابہ جو ہیں یہ بڑے طاقتور، بڑے بہادر ہیں، انہیں مارنا نہیں، قتل نہیں کرنا، اگر انہیں ماریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ انہیں اتنا مجبور کرو یہ ان کے دین کو چھوڑ کر، ان کے ایمان کو چھوڑ کر ہمارے بتوں کی پوجا، ہمارے بتوں کو ماننے والے بن جائے اور ہمارے لشکر میں جمع ہو جائے، ہم انہیں سپہ سالار بنائیں گے، ان سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، یہ بڑے بہادر لوگ ہیں۔ قربان جانا چاہیے اس وقت کے مسلمان اور صحابہ کرام کی بہادری پر غیر خون بھی رش کیا کرتے تھے۔ ہمیں پانے کی، اپنے پاس قریب کرنے کی انہیں جو ہے دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ ایک آج ہم مسلمان ہیں کہ قریب میں کوئی ہمیں کھڑے رہنے کو، بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، آس پاس میں۔ یہ ایمان کی طاقت اور نورانیت ہے۔ ہر جگہ نیچی نظریں، اگر کوئی مسلمان داڑھی والے کو، جبہ ٹوپی والے کو دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عجیب آدمی کو دیکھ رہا ہے، اس سے پہلے ایسے انسان کو دیکھا ہی نہیں۔ آج کا یہ ماحول ہے مسلمانوں کا۔ اور صحابہ اکرام 2 مسلمان جو تھے نا، ساری تکلیفیں دیے ان کو، دھوپ میں رکھے، برسات نہیں، دھوپ نہیں، چھاؤں نہیں، موسم کی کوئی پرواہ نہیں، بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، مار پیٹ کی گئی، سمجھاتے رہے کہ تمہیں ہماری بات مان لو، ہمارے میں شامل ہو جاؤ، ہم تمہاری جان بخش دیں گے، تمہیں عزت بھی دیں گے، تم جو چاہو گے، جیسا تم کہو گے ویسا ہم کریں گے۔ کیا قدر و قیمت تھی ایک ایمان والے کی، خریدنے کی تیاری، ساری جو تکلیفیں کر کر وہ جو ہے بس ہو گئے تھے۔ آخر کار ایک بہت بڑے کڑھائی اور دیگ کو رکھ کر تیل ڈال کر اسے گرم کروایا گیا، کھولتا ہوا تیل کو پکایا گیا، ابلتا رہا، پھر لا کر اس کے سامنے آخری وارننگ دیتے ہیں کہ دیکھو اگر ہماری بات نہیں مانتے، اب تک جو کرنا تھا سو ہم نے کر دیا، اب یہ لاسٹ چانس ہے، نہیں مان رہے تو اٹھا کو ہمیں تیل میں ڈال دیتے۔ بولنے سننے میں آسان رہتا، ذرا تصور میں جاؤ اس کے، کڑھائی میں تیل پکنے کے بعد گوشت کو ڈالتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، کیسے خباب ہوتا ہے۔ دونوں صحابہ کو آخری وارننگ دے رہی، اب تیل میں ڈالتے ہیں تم، تو اس وقت بھی وہ صحابہ اکرام کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا، مسلمان وہ کچھ نہیں کہتے، نہ ڈر رہے نہ گھبرا رہے، آرام سے۔ تو اشارہ ہوا اس کے سردار کا، ایک کو اٹھا کر اس میں ڈالو، دوسرے کو بعد میں دیکھ لیں۔ ایک مسلمان کو پکڑا گیا، کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا گیا، تھوڑی ہی وقفے کے اندر ان کا حال بے حال ہو گیا، پورے تیل سے کھولتے ہوئے ریزے ریزے ہو کر وہ کباب کی طرح جو ہے وہ انسان چھوٹا سا ایک چیز کی شکل میں بدل گئے۔ دوسرے جو مسلمان تھے ان کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، وہ رونے لگے۔ سردار ان کو بولتا ہے کہ میں نے پہلے ہی تمہیں سمجھایا تھا نا، کتنا ہونے تک کیوں تھے تم لوگ، دیکھو اس کا حل کیا ہوا، اب دیر نہیں لگتی مجھے تمہیں بھی وہ حشر کرنے میں، چلو ایک گیا تو گیا، تم تو آ جاؤ، تم تو ہماری بات سن لو، روتے کیوں آخر۔ اور مسلمان اللہ کے نبی کی صحبت پائے تھے، عمر جیسے جلیل و قدر صحابی کے، امیر المؤمنین کے دور کے مسلمان تھے، ان کا ایمان ہماری طرح نہیں تھا، ہم جیسے مسلمان کی سوچ ان کی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم اگر یہ سوچتے ہو کہ میں اس تیل میں ڈالا جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، مجھے تکلیف ہوگی، یہ ڈر کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، تو یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری غلط سوچ ہے۔ میں رو تو اس لیے رہا ہوں کہ آج میرے ایمان کا امتحان ہے، آج میرے ایمان کا امتحان چل رہا ہے۔
میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے، وہ جان ہی مجھے آج قربانی دینی پڑے گی، اس سے میں پرسکون نہیں ہوں۔ کاش کہ میرا رب العالمین میرے سر میں، میرے بدن میں جتنے بال ہیں ان بالوں کے برابر اگر مجھے جانیں دے دیتا تو ساری جانیں اس تیل میں میں کھولتے ہوئے قربان کر دیتا، لیکن میں ایمان کا کبھی سودا نہیں کرتا، میرے ایمان میں کمزوری آنے نہیں دیتا۔ اسے اور بھی جو ہے غصے میں بغولا ہو گیا، کریں گے کیا جب سامنے والا غلط ہے، شیطان ہے، باطل ہے، صحیح کو صحیح نہیں مانتا، غلط کو غلط نہیں مانتا، وہ جو کہتا ہے وہی صحیح مانتا ہے۔ تو اس وقت کیا کرتے ہیں کہ پوری اسلامی تاریخ شاہد گواہ ہے کہ کمزوروں پر ظلم کرنا یا تو ان کو دنیا سے ختم کر دینا، لیکن وہ دنیا والوں کی نظر میں مر تو سکتے ہیں، اللہ کی نظر میں دوبارہ پیچھے ہی وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو قتل کیے جاتے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں، وہ مرتے نہیں، وہ دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہ مسلمان کا بھی وہی حشر ہو گیا۔ تو دوستوں بزرگوں، ایمان جو ہے معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہمیں مسلمان بول رہی نا، ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں 100% مومن اور ایمان والے ہیں کیا؟ اللہ یہی فرماتا یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا، اے ایمان والوں ایمان لے آؤ، پورے ایمان والے بن جاؤ۔ آج ہمیں یہی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا مضبوط ایمان اور بھروسہ اللہ کی ذات سے ہو گیا تو پھر کوئی نہ محرم کے عقیدے، نہ سفر کے عقائد، نہ آخر چہارشنبہ، کوئی جو ہے بد عقائد اور یہ بدعات اور یہ رسومات ہمارے دل میں جگہ نہیں لیتے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں مثال دی کہ یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، یا تو صحیح ایمان ہوگا یا تو غلط عقیدہ ہوگا۔